الريح تنهد يا صاحي كي تستريح وغص الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے اوپر چند ذمہ داری دی. آپ کی زبان میں کہوں بچوں تو چند رسپانسبلٹیز اللہ نے ہمارے کندھوں پہ ڈالی. اور یہ ذمہ داری میرے نوجوانوں میرے بزرگوں ایسی ہے کہ کل مرنے کے بعد اس ذمہ داری کے بارے میں اللہ ہم سب سے سوال کریں گے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتی، کہ تم میں ہر ایک آدمی رسپانسیبل ہے، تم میں ہر ایک آدمی ذمہ دار ہے، تم میں سے ہر ایک آدمی سے کل سوال کیا جائے گا. کس چیز کا؟ کہ تمہارے ماتحت تمہارے انڈر میں جو لوگ تھے ان کے ساتھ تم نے کیا معاملہ کیا، ان کی تم نے کتنی فکریں کی. اس میں سے ایک چیز ہے اپنی اولاد کی فکر کرنا، اپنے بچوں کی فکر کرنا، اپنی بچیوں کی فکر کرنا، اپنے پوتوں کی فکر کرنا، اپنی پوتیوں کی فکر کرنا، اپنے ماتحتوں کی فکر کرنا. اسی لیے ہمارے اردو زبان کے اندر اولاد کے لیے عجیب عجیب الفاظ ہیں کہ آپ نہیں دیکھتے کہ جب کوئی آدمی اپنے بچوں کا تعارف کراتا ہے، انڈکشن کراتا تو کیا کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب ملیے، یہ میرا بچہ، یہ میرا لخت جگر ہے. انجینئر صاحب ملیے، یہ میرا بچہ. کون؟ یہ میری بڑھاپے کی لاٹھی ہے، یہ میرا بچہ، یہ نور چشم ہے، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی چہیتی بیٹی کے بارے میں، فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ایک ٹکڑا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طبقے پر محنت کی. آپ نے ایسا نہیں کیا کہ بچوں کو چھوڑ دیا تو محنتیں نہیں کی، بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بچوں کو دیکھتے تھے تو پیار محبت سے اپنے باہوں میں لیتے تھے. حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے قریب بلایا، یا غلام، اے میرے بچے ادھر آؤ. عبداللہ کہتے ہیں کہ جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب تشریف فرما ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا، یا غلام، اے میرے بچے، میری بات کو بہت غور سے سنو. کس کو سمجھا رہے ہیں؟ سرکار دو جہاں جس کے صدقے تو فعل اللہ نے زمین آسمان کو بنایا، وہ سمجھا رہے ہیں. کس کو؟ ایک بچے کو. اور کیا سمجھا رہے ہیں؟ یا غلام احفظ اللہ یحفظک تجدہ تجاہک وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَ اللَّهُ لَكَ. کہ میرے بیٹے اللہ کے حقوق کو جان جان کر اللہ کے حق کو ادا کرو. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ جب تم 5 وقت کی نماز پڑھو گے، ماں باپ کی فرما برداری کرو گے، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، کسی کو گالی نہیں دو گے، کسی کو برا بھلا نہیں کہو گے، اس کا نتیجہ آپ کی زبان میں اس کا رزلٹ یہ ہوگا، یحفظ اللہ، تو اللہ تیری حفاظت کرے گا دشمن سے، حاسد کی حسد سے، شریر کے شر سے. وہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں بمبئی میں؟ بھائیوں سے. اللہ تم سب کی برے کاموں سے حفاظت کرے گا. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور میرے پیارے بچے، جب بھی کوئی چیز مانگنا ہو، سوال کرنا ہو، تو کسی کے سامنے ہاتھ مت پھیلانا، کسی کے سامنے ہاتھ دراز مت کرنا، اللہ کے سامنے پھیلانا. وَإِذِ اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اللہ کے سامنے مانگنا. جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہی تجھے دے گا، اور جب تو اللہ کے سامنے سوال کرے گا تو اللہ تیری دعا بیٹا کبھی رد نہیں کرے گا. پھر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے
اور عبداللہ جو چھوٹے ہیں سمجھا رہے ہیں ان کو، وَعَلَمْ، بیٹے اس بات کو جان لے، لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ، کہ ساری کی ساری دنیا، یورپ، ایشیا، مغربی ممالک، جاپان، ترکمستان، ساری دنیا ایک طرف جمع ہو جائے، أَن يَنْفَعُكَ بِشَيْءٍ، کہ وہ تجھے نفع پہنچائے، تجھے بینیفٹ دے، اور اللہ نہ چاہے تو دنیا کی پوری قوت، پوری طاقت بیٹا تجھے نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور بیٹا اگر تم حق کے اوپر جمے ہو، تم حق کے اوپر کھڑے ہو، اور پوری دنیا تمہارے مخالف کھڑے ہو جائے، تمہارے اگینسٹ کھڑے ہو جائے، اور تم حق پر کھڑے ہو، سچائی پر کھڑے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، تو پوری دنیا، پوری طاقت مل کر میرے پیارے بیٹے تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ یہ حضور کس کو سمجھا رہے ہیں؟ اپنے معاشرے کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سمجھا رہے ہیں۔ اب میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایمانداری کی بات بتاؤ، اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھو کہ ہم بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اگر ہمارا بچہ گھر پہ روتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ موبائل جیب سے نکالا، بچے کے ہاتھ میں دے دیا، بچہ موبائل دیکھ۔ بچہ رو رہا ہے تو ٹی وی کو کھولا، بیٹا کارٹون دیکھ۔ بچہ رو رہا ہے تو اس کے ہاتھ میں کھلونا دے دیا۔ ہم نے اپنے بچوں کو بچہ سمجھ کے چھوڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کو بچہ سمجھ کر اپنا قریب کیا، اسی لیے وہ کامیاب تھے اور آج ہم ناکام ہیں۔ کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، کہ ہزاروں سال نرگس اپنے بے نوری پر روتی ہے، بڑے مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ وبث الدعاء الخفي الصالح